السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو یہ 5 منٹ کا لیکچر ہے، اس میں سورہ کہف کے جو بنیادی مضامین سے متعلق ویڈیوز ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے، اور یہ آیت نمبر 32 میں سے آنورڈ جو دو آدمیوں کا ذکر اللہ نے کیا واقعے میں کہ ایک کو اس میں سے 2 باغ دیے تو اس نے تکبر کیا اور یہ کہا کہ یہ باغ اس کی اپنی محنت سے آئے ہیں اور وہی اس کو بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا، اس کے باغ کو اجاڑ دیا۔ تو یہ سورہ کہف کا بنیادی مضمون ہے کہ تکبر کو نہ کرنا اور یہ جاننا کہ ٹوٹل اختیار، مکمل قسم اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ جو کوئی چیز انسان کو ملتی ہے وہ اللہ ہی دیتے ہیں، کسی سے کوئی چیز لے لیتے ہیں تو وہ اللہ ہی لیتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر جب یہ اس شخص نے، جب اس کا باغ اجڑ گیا تو اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، تو اس نے کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ تو اس میں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ پیچھے اس نے جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں اپنے رب کے پاس کبھی گیا تو میں تو بہتر جگہ پاؤں گا، تو رب کو مانتا تھا، لیکن یہاں پہ اس نے کیوں کہا کہ میں نے شرک کیا؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں شرک یہ ہے کہ اس نے اللہ کے اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے اختیار کو یعنی اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کیا، یہ کہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو علماء کہتے ہیں یہ شرک ہی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جاننا چاہیے سب کو اور یہی ماننا چاہیے، اسی پہ اپنے آپ کو لانا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ کسی کو کوئی چیز ملی ہے، اس سے لے لی گئی ہے، وہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ انسان نے کوئی چیز جو اس کو ملی ہے وہ اس کی حاصل کردہ نہیں ہوتی۔ یہ آج کل یہ عام بات ہے، لوگ کوئی کام کر لیتے ہیں چھوٹا سا بھی تو وہ کہتے ہیں اس نے کیا، جبکہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی مضمون ہے اس صورت کا۔ تو اب اس وجہ سے جب انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے یہ کام کیا تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ اس کے اندر صاف موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی سخت ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ اجاڑ دیا۔ اور یہی مضمون سورہ قصص میں 76 آیت میں قارون کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسایا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے خود کمایا۔ لوگوں نے کہا نا کہ تجھے تو بڑا اللہ نے اس کو دیا، تو اس نے کہا میں نے کمایا سب کچھ۔ تو وہ جب اس نے بھی شریک اللہ کے ساتھ کیا، تکبر کیا اور تکبر کے اندر بات ہی یہ ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے، اور یہ بیوقوفی کی انتہا ہوتی ہے۔ اصل میں تو پیدا کرنے والے، پیدا اللہ نے اس کو کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی اپنی چیز ہوتی نہیں ہے، باڈی سے لے کے اس کے ارد گرد جتنی بھی نعمتیں اس کی تو ہوتی کوئی نہیں ہے، اور وہ بیوقوفی کی انتہا پہ کھڑا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے اس نے سب کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دلیل سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے بات سخت ناپسند ہے کہ ایک تو حیثیت کوئی نہیں ہے اگر سائز کے اعتبار سے دیکھا جائے، یونیورس کو اگر سامنے رکھا جائے، اور پھر جو کچھ دیا اللہ نے دیا اور یہ کہہ رہے خود اس نے لیا، تو پھر اللہ کو اس وجہ سے ناپسند ہے بات، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو قارون کو بھی دنسا دیا اور اس کا باغ اجاڑ دیا۔ اچھا، تو اب یہ وجہ ہے اس میں شرک والی بات موجود ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا جو تبصرہ ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کیا، لیکن تھوڑا سا میں مزید اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے، چونکہ اس شخص نے یہ کہا تھا اپنے باغ میں جب داخل ہونے سے پہلے، وہ اپنے جو ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ میں نفری میں بھی، یعنی جتھے میں بھی اور مال میں بھی تیرے سے زیادہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جب باغ اجاڑا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اللہ کے سوا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کا مدد کرتا، یعنی وہی، یعنی جو کہتا تھا کہ میرے پاس جتھا ہے، کوئی اللہ نے کہا نہیں آیا اس کی مدد کو، اور نہ ہی وہ خود بچنے والا یا جیت کے دکھانے والا، یعنی جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے خود کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی خود کچھ نہ کر سکا۔ ہمیں سبق یہی ہے بیچ میں کہ تکبر سے بچا جائے، اور اس کے برعکس عاجزی اللہ کو نہایت پسند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں تو اختیار تو اللہ سچے کا ہے، ہنالک الولایۃ للہ الحق،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت سچے ہونے کا ذکر کیا. یہ خاص طور پہ اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی قرآن میں بات بغیر حکمت کے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اختیار صرف اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اختیار صرف اللہ سچے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ جب دجال ہوگا یا اس سے پہلے آنے والے فتنے جو ہوں گے اس میں اللہ پہ جھوٹ باندھے جا رہے ہوں گے، اور دجال خود جھوٹا ہوگا اور اللہ پہ جھوٹ بول کے کہہ رہا ہوگا کہ مطلب جھوٹ بول رہا ہوگا اللہ کے بارے میں، اور نعوذ باللہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ جھوٹ بولتے نعوذ باللہ. تو اس طرح سے بات بنائی ہوگی اس فتنے کے اندر، اور بہت کچھ اس میں ہو رہا ہے. مطلب اس کو اگر دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے اس فتنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتائی ہے بات کہ سچ اور اچھائی اور ہر قسم کی جو خیر ہے وہ اللہ سے ہی ملتی ہے سب کو، اور اب وہ ہیں جن کے اندر کوئی خامی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اور وہ ہیں کہ ہر خوبی ان میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا اللہ یا حی یا قیوم.